نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے مغیبات، آسمان اور زمین کے راز یا آسمان اور زمین کی مخفی چیزوں کا علم۔ کچھ بھی ترجمہ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کے مانند، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ آسمان و زمین میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو بالکل ظاہر ہیں اور عام لوگوں کی نظروں میں بھی وہ چیز آ جاتی ہیں یا سننے سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جتنے خزانے ہیں آسمان و زمین کے نظر آنے والے، اس سے کہیں زیادہ چیزیں غیب کی ہیں اور مخفی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے بھی واقف ہے، اور جو مخفی چیزیں ہیں بہت ساری راز کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کے مانند، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کفار مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ قیامت کب آئے گی؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کے ڈرانے سے جیسا کہ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن آثار کہیں بھی اس کے نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ لمح البصر کہا جاتا ہے پلک جھپکنے کو، تو جیسے پلک جھپکنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت دیر پا نہیں ہوتا، لمحوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کا معاملہ ہے، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ مطلب یہ کہ قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ قریبی چیز ہے، اس لیے کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ بس جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فرما دیا اسی وقت اور اسی لمحہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے لیے باضابطہ تمہیدات کی اور بہت زیادہ لمبا زمانہ درکار نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بتدریج بنانا شروع کیا، اور امت محمدیہ کے آخری فرد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے پیدا کرنے کا ایک جو زمانہ ہے وہ ہزاروں سال پر محیط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم فرمائے گا تو ایک لمحے میں ساری کائنات پر موت واقع ہو جائے گی، اور پھر ایک ہی لمحے میں ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہوگی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کا اور ذکر فرمایا، اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر جو ہے اشارہ کیا گیا ہے آیت کے اندر کہ کسی بھی انسان کا جو علم ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ پھر علم کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ علوم وہ ہے جو انسان حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر یا آنکھوں سے دیکھ کر یا دل اور دماغ سے سوچ کر ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، سمجھ کر ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتے ہیں، بغیر کسی کے سکھائے اور بغیر کانوں کے سنے، بغیر آنکھوں کے دیکھے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو درجہ ہے علم کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کے سکھلائے اس کو سکھلا دے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کوئی چیز نہیں جانتا، بچہ پھر ماں کے پیٹ سے نکل کر کے باہر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً باہر آتے ہی علم کی شروعات کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رونے کا سلیقہ سکھلاتا ہے کہ رونا کیسے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور ہر چیز جس کی بھی اس کو طلب ہو، اس کو کسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے یا اس کو بھوک لگتی ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ رو کر کے اپنی ضرورت کو بتاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اس کے دل کے اندر نہ ڈالے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اس کو
جس حالت میں بچہ ہوتا ہے کسی بھی علم کو سکھلانے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے پیدا ہوتے ہی رونے کا علم اس کو دے دیتا ہے، اور پھر اللہ ماں کے اور باپ کے دل کے اندر اس طریقے سے محبت بچے کی ڈالتے ہیں، اور دونوں کے قلوب کا تعلق، دونوں کے دلوں کا رابطہ اللہ ایسا قائم فرماتا ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ بچے کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے آواز ایک ہی ہے، لیکن بچہ رو رہا ہے، اگر تکلیف کی وجہ سے روتا ہے ماں فوراً سمجھ جاتی ہے بچے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بھوک کی وجہ سے روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ قلوب کا ربط قائم فرماتا ہے دونوں کے، کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن بچے کی جو ماں ہے، بچے کا باپ بہت ساری چیزوں کو اس کے رونے سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلا علم عطا کرتا ہے، پھر بچے کو دوسرا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی جانب سے کہ اس کو دودھ کیسے پینا ہے۔ ظاہر ہے بچے کو کوئی سکھلاتا نہیں ہے کہ دودھ پینے کی کیفیت کیا ہے، بچہ جانتا ہے کہ مجھے ہونٹوں کے ذریعے دودھ پینا ہے، مسوڑوں سے دودھ پینا ہے۔ بچہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شعور اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ کچھ بڑا ہوتا ہے بچہ تو پھر حواس اس کے بیدار ہوتے ہیں، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، دل ہے، یہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، سننے کی کچھ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان حواس کے ذریعے سے بندے کو علم سکھلاتا ہے۔ تو علم کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ چونکہ یہ ہے کہ اللہ بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی کے سکھلائے کچھ باتیں اس کو سکھلا دیتا ہے۔ اسی کو کہا لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائے۔ پھر اس کے بعد میں درجہ آتا ہے سن کر کے علوم کو حاصل کرنے کا۔ دنیا میں چونکہ جتنے بھی علوم انسان حاصل کرتا ہے ایک بڑی تعداد جو ہے علوم کی وہ ہوتی ہے جو سن کر کے حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے علوم اگرچہ آدمی دیکھ کر کے حاصل کرتا ہے یا دل و دماغ سے سوچ کر کے کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے، لیکن وہ علوم جو سن کر کے حاصل کیے جاتے ہیں، وہ معلومات جو سن کر کے آدمی کو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے پھر اس کے بعد میں کانوں کا تذکرہ فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے۔ پھر اس کے بعد میں جو تیسرا درجہ ہے وہ ان علوم کا ہے جو آدمی دیکھ کر کے حاصل کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اور آخری جو درجہ ہے وہ دل کا ہے، یعنی کچھ باتیں وہ ہیں جو آدمی غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کے بعد میں اس کو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل بنایا۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ علوم کا جو مرکز ہے، کان، آنکھ اور وہبی علوم کے علاوہ جو علم کا مرکز ہے وہ دل ہے یا دماغ ہے۔ بڑا اختلاف ہے، فلاسفہ نے اختلاف اس میں کیا ہے کہ دل اور دماغ میں سے مرکز کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علوم کا جو مرکز ہے وہ دل نہیں ہے بلکہ دماغ ہے، لیکن قرآن کریم کے اس اشارے سے پتہ لگتا ہے کہ دل جو ہے وہ علوم کا اصل مرکز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دماغ کا بھی اس کے اندر دخل ہو اور دماغ کا کوئی نہ کوئی معاونت، کوئی نہ کوئی مدد شامل حال رہتی ہو، لیکن الافئدہ کا تذکرہ یہ بتا رہا ہے کہ علوم کا جو مرکز ہے وہ اصل دل ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر حاصل کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ بغیر کسی کے سکھلائے علوم عطا کیے، پھر آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اور دل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم حاصل کیے، تو جو آدمی عقل مند ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ یہاں پر کانوں کا مقدم کرنا اور آنکھوں کو بعد میں ذکر کرنا، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آنکھیں جو ہیں اس کا درجہ چونکہ علوم میں بعد کا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابتداءً اس کے کان جو ہے وہ سننے کی صلاحیت اس کے اندر بیدار ہوتی ہے، اس کے بعد ہی بچے کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو آنکھیں کھلنے کا درجہ بچے کا بعد کا ہوتا ہے، اور کانوں کا تذکرہ اس لیے مقدم کیا چونکہ وہ صلاحیت پہلے بیدار ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں تو آنکھوں کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، کانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، دل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، زبان کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ کہ زبان جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ زبان صرف اتنا ہے کہ جو علوم آدمی کے دل و دماغ میں موجود ہیں ان کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے، علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ زبان نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ ایک نقطہ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ زبان کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ زبان جو ہے یہ کانوں کے تابع ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر اگر سننے کی صلاحیت ہے تو زبان میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر سننے کی صلاحیت کانوں میں نہ ہو تو زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔
اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پر جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. پیدائشی اگر کوئی شخص بہرا ہے تو 99% بات یہ ہے کہ وہ گونگا بھی ہوگا. اس لیے کہ بولنا جو آدمی سیکھتا ہے وہ اسی وقت سیکھتا ہے جب کانوں سے آوازیں اس کی ٹکراتی ہے اور پھر وہ اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کانوں کے تابع چونکہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کا تذکرہ یہاں پر نہیں فرمایا. اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو مسخرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے آسمان کی فضا میں. ظاہر ہے پرندے کا جو بدن ہوتا ہے، جو جسم ہوتا ہے، وہ ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، ایک بھاری جسم ہوتا ہے جس کی فطرت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کو فضا میں چھوڑا جائے تو فوراً زمین کے اوپر وہ گر پڑے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، نیچے سے اس کو باندھا نہیں گیا ہے یا اوپر سے اس کو کسی چیز سے باندھا نہیں گیا ہے کہ بیچ میں اس کو لٹکا دیا گیا ہو. محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پرندوں کو فضا کے اندر وہ لٹکا دیتا ہے اور بغیر کسی سہارے کے پرندے فضا کے اندر اڑتے رہتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ مسخر کرنے کا جو تذکرہ کیا کہ اللہ نے مسخر کر دیا، مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے حکم کے تابع بنا دیا ہے پرندوں کو، اور پرندوں کو جتنا اڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اتنا ہی وہ اڑ پاتے ہیں، اس کے اوپر نہیں اڑ پاتے ہیں. کعب احبار کی سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ 12 میل تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت پیدا فرمائی. اس کے اوپر پرندے کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کو مسخر ہی کر دیا ہے 12 میل کے فاصلے پر. اور اس کے اوپر کیوں نہیں اڑ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے مسخر نہیں کیا، اللہ نے صلاحیت ہی وہ ان کے اندر پیدا نہیں فرمائی. 1 میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اس حساب سے اندازہ لگانے کتنے کلومیٹر تک پرندہ اڑ سکتا ہے. ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ کے، یعنی فضا کے اندر جو معلق رہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھاری بھرکم جسم کو روکنے والا نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے. نشانی سب کے لیے ہے لیکن عبرت جو حاصل کرتے ہیں اور اس کو نشان کی نگاہ سے جو دیکھتے ہیں وہ مؤمن حضرات دیکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی. اس میں اشارہ کر دیا کہ گھر جو ہے ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ آرام کرنا اور سکونت اختیار کرنا ہوتا ہے، جس میں دل اور دماغ اور جسم آدمی کا سکون سے ہو جائے. چونکہ عموماً جو کام آدمی انجام دیتا ہے وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو جسم بھی تھک جاتا ہے، دل اور دماغ بھی آدمی کے تھک جاتے ہیں. تو اللہ نے پھر گھر دیے ہیں تاکہ گھر آ کر کے آدمی دل اور دماغ کو سکون پہنچا سکے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھال سے، جانوروں کی کھال سے بھی کچھ گھر بنائے. خیمہ جس کو کہا جاتا ہے، ترپال وغیرہ کے جو عموماً آدمی دوران سفر یا خانہ بدوش جو حضرات ہوتے ہیں وہ جو گھر بناتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، وہ چیزیں مراد ہیں. بیوت اصل اسی کو کہتے ہیں جو آدمی کی حفاظت کر سکے. صاحب قرطبی نے ایک روایت ذکر کی ہے، قول ذکر کیا ہے اس میں کہ گھر اصل کہتے کس کو. اس میں قول لکھا ہے کہ وہ چیز جو آدمی کے اوپر ہو اور آدمی پر سایہ کرے اس کو چھت کہتے ہیں، اور جو آدمی کے بوجھ کو اٹھاتی ہے اس کو زمین کہتے ہیں، اور جو چاروں جہتوں سے، مشرق مغرب شمال جنوب جو جہتیں ہیں چاروں، جو چاروں جہتوں سے آدمی کی حفاظت کرتی ہے اس کو دیوار کہتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ ملا دو تو گھر بن جاتا ہے. تو گھر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ تمام چیزوں سے حفاظت بھی کرتی ہے، صاحبان کا کام بھی کرتا ہے. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جس کو تم ہلکا پاتے ہو اپنے سفر کے دنوں میں اور اقامت کے دنوں میں. یعنی یہ جو گھر ہوتے ہیں، خیمے چمڑے وغیرہ کے جو آدمی بنا لیتا ہے یا ترپال کے آج کل کے زمانے میں جو بناتے ہیں، تو یہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام نہ فرماتا اور آدمی کو سفر میں کہیں رہنے کی ضرورت پیش آتی، تو کہیں جنگل میں اس کو رہنا ہے، کہیں اور رہنا ہے، تو کیسے رہے گا؟ مکان تو وہاں پر بنا نہیں سکتا وہ، چونکہ عارضی طور پر اس کا قیام ہے. اس لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور جانوروں کی اون میں سے اور اس کے روئے میں سے اور بال میں سے مختلف سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں. وَمَتَاعًا، اور زندگی گزارنے کا سامان ہے ایک متعینہ دن تک. اسواف یہ صوف
اون کو کہتے ہیں جو بھیڑ وغیرہ کے جسم پر ہوتی ہے. اوبار یہ وبر کہتے ہیں روئیں کو. یہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کے بدن کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. اشعار بکری وغیرہ کے بال کو کہا جاتا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنائے. درخت اللہ نے بنایا ہے تو اس کا سایہ پیدا فرما دیا. مکانات اللہ نے پیدا فرمائے ہیں تو ان کے سائے بنا دیے. اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں ان کے سائے اللہ نے بنا دیے تاکہ لوگ آرام پا سکیں, گرمی وغیرہ کی شدت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. وجعل لکم من الجبال اکنانا. اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی ہے, رہنے کی جگہ بنائی ہے. غار وغیرہ بنا دیے, یا پرانے لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بھی بنائے ہیں تو وہ چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ نے تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہاری سختی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. گرمی سے حفاظت, عام کرتا جو ہوتا ہے آدمی کپڑا پہنتا ہے تو ظاہر ہے گرمی وغیرہ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور جنگ سے, سختی سے جو لباس حفاظت کرتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنانا شروع کیا تھا, جنگ کا جو لباس ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے آپ غور کریں تو صرف گرمی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے. حالانکہ لباس جو ہوتا ہے وہ سردی سے بھی بچاتا ہے, بارش وغیرہ سے بھی بچاتا ہے, بہت ساری چیزوں سے لباس حفاظت کرتا ہے. لیکن قرآن کریم نے صرف گرمی کی وجہ ذکر کی ہے. اس کی مین وجہ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو اصل مخاطب ہیں وہ ہم لوگ نہیں, ہم لوگ ہیں واسطے سے. قرآن کریم کے اصل مخاطب ہیں عرب. اس لیے قرآن کریم نے جہاں پر بھی جن چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا وہ عرب کی عادات کا اور ان کے معاشرے کا بہت زیادہ پہلو سامنے رکھا گیا ہے. چونکہ عرب جو علاقہ ہے وہ گرم علاقہ ہے, سردی کا وہاں پر تصور بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے سردی کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا ہے, گرمی کا تذکرہ زیادہ کیا چونکہ گرمی سے بچاؤ کی ان کے لیے ضرورت پیش آئی ہے. اسی لیے اور دوسری چیز یہ کہ عرب کا جو مزاج تھا وہ جنگوں کا مزاج رہا پرانے زمانے سے. نبی علیہ السلام کے بعد بھی جنگیں جاری رہیں اور زمانے جاہلیت سے ہی عرب کا جو مزاج تھا وہ جنگ کا مزاج تھا. اس لیے نعمت کے طور پر اس کا بھی تذکرہ فرمایا. کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں, خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ یہاں پر جو ہے صرف گرمی کا تذکرہ کیا, سردی کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ ابتدا میں جہاں پر سورت یہ شروع ہو رہی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کا تذکرہ فرمایا تھا. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ, یہ جو فرمایا تھا آیت نمبر 5 میں, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, کہ تمہارے لیے سردی سے بچاؤ ہے. تو وہاں پر چونکہ سردی کا تذکرہ کر دیا اس لیے اب یہاں پر سردی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف گرمی کا تذکرہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے جانوروں میں جو تذکرہ کیا گیا ہے, بھیڑ کا یا اونٹ کا یا بکری کا, یہ بھی ان کے مزاج کے مطابق ہے چونکہ وہ لوگ انہی کے عادی تھے تو اسی کا تذکرہ کیا گیا. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اللہ ایسے ہی تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تام فرمائے گا. لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ, تاکہ تم لوگ اسلام لے آؤ, اطاعت گزار بن جاؤ. روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی آیا, کافر تھا. نبی علیہ السلام نے مذکورہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا. اس نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا, کہنے لگے یہ بھی سچ ہے. آپ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, کہنے لگا یہ بھی بالکل سچ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ تلاوت فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ, تو اس نے اس بات پر یہ نہیں کہا کہ یہ سچ ہے بلکہ اٹھ کر کے پیٹ پھیر کر کے وہ چلا گیا, چونکہ اس کے اندر اسلام لانے کا تذکرہ ہے. جب وہ پیٹ پھیر کر کے گیا اس کے بعد میں اگلی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم اعراض کرو گے, رو گردانی کرو گے, رخ پھیر کر جاؤ گے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دیا ہے. یعنی لوگ اسلام لے کر کے آئیں, زبردستی آپ کا کام نہیں ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں, ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. پہچانتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں. پھر کا مطلب تو یہ کہ پہلے اقرار کیا ہو انہوں نے نعمتوں کا اور پھر انکار کرتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے, وہ تو اقرار ہی نہیں کرتے تھے. اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت کا
مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں نعمتوں کے متعلق یہ جانتے تھے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کے جاننے کو ہی اقرار سمجھا، قرآن کریم نے ان کے جاننے کو اقرار پر محمول کیا اور پھر انکار کا تذکرہ کیا۔ یا ایک روایت یہ بھی ہے جیسا کہ شان نزول میں اس کے ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے، تو وہ اس بات کا خود اقرار کر رہا ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ پھر جب اسلام کا تذکرہ ہے تو اٹھ کر کے چلا گیا۔ اب ظاہر ہے تمام نعمتیں اگر اللہ کی جانب سے پیدا کی ہوئی ہیں تو اللہ کی اطاعت تو واجب ہو جاتی ہے ہر آدمی پر، تو انکار کا مفہوم یہ ہے۔ کچھ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ لوگ جو ہے باضابطہ مانتے تو تھے کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ انکار کا کیا مطلب ہے؟ پھر انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہے تو اللہ کی پیدا کردہ، لیکن ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو دوسرے معبود ہیں وہ بھی شریک ہیں اس میں، تو یہ جو ہے یہ ایک انکار ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ کافر ہیں۔ اللہ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔